سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. بھائیوں اور بہنوں، بھول چوک، خطا اور نسیان یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. انسان کی فطرت اور طبیعت کچھ ایسی لچکدار بنائی گئی ہے کہ اس سے لغزش، خطائیں اور بھول چوک کا ہونا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. لیکن اگر کہیں کوئی اس طرح کی کبھی غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ کیا وہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے، یا اس کے لیے کوئی ایسا دروازہ رکھا گیا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یقیناً شریعت میں اس کے لیے ایک دروازہ ہے جسے ہم توبہ کا دروازہ کہتے ہیں. توبہ کیا ہے؟ توبہ ریئلائز کرنا، محسوس کرنا کہ میں نے ایک ایسا کام کیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو چھوڑنے کا عہد و پیمان کرنا، یعنی ریپینٹنس. تو آئیے ہم بتائیں آپ کو کہ اگر کبھی کوئی بشری تقاضوں کے حساب سے کوئی غلطی کر بیٹھے، بھول چوک ہو جائے، تو توبہ کیسے کرنی چاہیے، اور کون سی توبہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوتی ہے. تو اس کے لیے تاکہ ہماری جو توبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ اہمیت رکھے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت زیادہ پسند ہیں جو غلطی اور بھول چوک ہو جائے تو اس کو محسوس کریں اور پھر اپنی غلطیوں کو چھوڑنے کا عہد و پیمان کریں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بہت پسند فرماتے ہیں جو توبہ کریں اور جو پاکیزہ زندگی گزاریں. سورہ مائدہ آیت 27 میں بتایا گیا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ ان بندوں کی عبادت کو، دعاؤں کو، توبہ کو قبول فرماتے ہیں جو تقوی کی زندگی اختیار کریں. اور تقوی کی بنیاد اسی توبہ اور استغفار پر ہے کہ آدمی محسوس کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور وہ کام جو مجھے نہیں کرنا چاہیے میں کر بیٹھا. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر اس آدمی سے خیر کی توقع آپ کر سکتے ہیں. قرآن کریم میں ایسے ہی بندوں کے بارے میں جن سے بھول چوک، لغزش اور خطائیں ہو جائیں اور وہ ریئلائز کریں اور اس کو چھوڑ کر اپنے اصلاح کریں، تو ان کے لیے ایک خوشخبری بھی سنائی گئی کہ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کہ کوئی غلطی کر بیٹھے، بھول چوک ہو جائے اس سے، نادانی میں یا جان کر کوئی گناہ کا کام وہ کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف اگر وہ رجوع کرے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ فرماتے ہیں. بھلا اس سے بڑھ کر کون غفور ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کون رحیم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کون عفو درگزر کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ اور ہم میں کون ہے جس سے غلطی نہ ہوئی ہو، جس سے کوئی لغزش اور خطا نہ ہوئی ہو؟ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے غلطی اور بھول چوک اور لغزش ہوتی ہے. لہٰذا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے گناہ کیا یا نہیں کیا، کیونکہ ہر آدمی گناہ گار ہے، ہر آدمی اس سے خطا، لغزش اور بھول چوک ہو جاتی ہے. البتہ عقلمند آدمی وہ ہے جو غلطی کے بعد اس کو ریئلائز کرے اور توبہ کی فکر کرے، اپنے اصلاح کی فکر کرے. عقلمند وہ نہیں ہے جو اس بات پر ضد کرے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، مجھ سے کوئی بھول چوک نہیں ہوئی، میں کوئی لغزش نہیں کیا. بلکہ عقلمند آدمی وہ ہے جو گناہوں پر اصرار نہ کرے، اس پر انسسٹ نہ کرے، گناہ کو چھوڑ کر توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ
اس وقت تک توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک کہ وہ حالت سکرات میں نہ پہنچ جائے. یعنی مرض الموت میں اگر آدمی مبتلا ہو اور پھر موت کے فرشتوں کو دیکھ کر کہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں، اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. جیسے کہ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول فرماتے ہیں بندے کی جب تک کہ اسے غرغرہ یعنی سکرات کا جو عالم ہے، وہ مرض الموت جو ہے وہ مبتلا نہ ہو. تو اس وقت تک اگر وہ کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور جو بندے متقی اور پرہیزگار ہیں، اولیاء کرام سلف صالحین، وہ بار بار توبہ کیا کرتے، بار بار استغفار کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہے کہ بندہ اپنی عجز کمزوری کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے گناہ کی درخواست اس کے سامنے پیش کرے. جیسے سورہ یونس کی آیت 62 کے اندر ایک جو بہت اہم بات بتائی گئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اولیاء کرام ہیں، جو ولی اللہ صفت لوگ ہیں، ان پر کوئی رنج، ان پر کوئی غم اور پریشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے وہ دوست ہیں. اور کون اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ ولی اللہ ہونے کی جو بنیادی صفات ہیں ان کا اسی آیت کے اندر تذکرہ کیا گیا. دو باتیں خاص طور پر بتائی گئیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، اور جو دائرہ اسلام سے خارج ہو وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا. ولی اللہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی توحید کا اعتراف یہ بنیادی شرط ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے. اور اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ تقوی والی زندگی گزارتے ہوں، متقیانہ زندگی بسر کرتے ہوں. تو ایمان اور تقوی یہ دو بنیادی شرطیں ہیں. اور اگر یہ دو بنیادی شرطیں ہوں تو اللہ تعالیٰ کے وہ جتنی زیادہ وہ ان شرائط کے اندر ان کی پختگی پیدا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی زیادہ قریب پہنچ جائیں گے. اور پھر ان کے بعد ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے. کیا کوئی ایسی قید ہے کہ کتنی غلطیوں کو وہ معاف کرے گا، یا کس اسٹینڈرڈ کے توبہ کو وہ قبول کرے گا، یا کس لیول کی جو گناہ ہیں ان کو وہ درگزر فرمائے گا؟ اس کے لیے سورہ زمر آیت 53 اس کے اندر ایک بہت بڑی بشارت دی گئی تمام انسانوں کے لیے. کہا گیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کیا آپ اعلان فرما دیجئے کہ جنہوں نے کوئی گناہ کیا، جن سے کوئی غلطی ہوئی، جنہوں نے اپنے آپ پر کوئی زیادتی کی، اور ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب خطاکار ہیں، ان کے لیے یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. بڑا گناہ، چھوٹا گناہ، صغیرہ اور کبیرہ، بھول کر کیے جانے والے گناہ، جان کر کیے جانے والے گناہ، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، یہ اعلان عام ہے کہ وہ ان تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اور سب سے جو بڑا گناہ ہے، جو اکبر الکبائر ہے، جو میجر سن کے اندر بھی سب سے پہلا نمبر ہے، وہ ہے شرک. اگر ایک مشرک آدمی بھی ریئلائز کرے اور توبہ کر کے اپنے شرک کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرنے والے ہیں. اگر ایک مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، عفو درگزر اور کرم فرمائی اس کے لیے بھی ہے، تو پھر دوسرے لوگ بدرجہ اولا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. توبہ کے اندر اگر شعور پیدا ہو جائے اور وہ محسوس کرے جس چیز سے مجھے منع کیا گیا میں نے وہ کام کیا یا مجھ سے وہ حرکت ہوئی اور میں آئندہ وہ غلطی یا وہ حرکت نہیں کروں گا، اگر یہ چیز ہے تو پھر اس کے اندر گویا کہ یہ ایک جو توبہ کی شرط ہے وہ پیدا ہو گئی. اور جب توبہ کی یہ شرط پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جو اس کی غلطیاں ہیں، اس کے جو گناہ ہیں، اس کو معاف فرما دیں گے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ شرائط ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ اس کے توبہ کے تقاضے ہیں، تو ان تقاضوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں. لیکن یہ جو تقاضے ہیں توبہ کے، ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بتانے کی کوشش کریں گے کہ توبہ کے اندر جو بنیادی شرائط ہیں وہ کیا ہیں.
تو یہاں تک جو بات ہم نے بتائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، بھول چوک ہوتی ہے، اور توبہ اس کا بہترین دروازہ ہے کہ آدمی توبہ کے ذریعے سے اپنی بھول چوک اور غلطی کو دور بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند بھی فرماتے ہیں۔ لیکن توبہ کے اندر جو شرائط بنیادی طور پر ہونے چاہیے، ہم ایک وقفے کے بعد آپ کو وہ شرائط کے بارے میں بتائیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، اور ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ لا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dr. Zakir Naik's tour to UAE. This Ramadan on 17 June 2016. Welcome to witness the dynamic expose by Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Abdul Karim Naik. In his public talks organized by the Department of Islamic Affairs and Charitable Activities, Dubai, under the patronage of Sheikh Ahmad bin Muhammad bin Rashid Al Maktoum at the Rashid bin Muhammad Ramadan gathering. Today, the most important weapon in the world is the media. Inshallah, on Friday, 17 June 2016 at 10:30 p.m. after Taraweeh. Please feel free to ask any question on Derive Islam and apt and compiled satisfying answers from Dr. Zakir Naik. And I want to ask this question. In Ask Dr. Zakir, an exclusive open question and answer session at Zayed bin Muhammad Family Gathering, Khawanij, Dubai, UAE. People from all faiths are welcome. Admission free. Dr. Zakir Naik's tour to UAE. This Ramadan, Welcome, O Ramadan. the month of mercy and blessings. Fasting does not mean to stay hungry and thirsty and make it troublesome for you. Fasting is an act of self-restraint. Do not speak evil. Do not see evil. Do not think evil. Do not do anything indecent. Fasting is a trial for the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's triumph in this trial according to the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'll be there for you all through this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward-worthy. Share it with me every day throughout this blessed month. watch 1-hour exclusive episodes. Ramadan, a date with Dr. Zakir. آج شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 4 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم نے توبہ کے بارے میں جو بنیادی بات بتائی کہ ہر آدمی خطا اور لغزش اور غلطیوں سے بھرپور ہے، لیکن بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی غلطیوں کو محسوس کرے اور ان کو چھوڑنے کا عہد کرے۔ آئیے اب ہم بتائیں کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے اور کون سی توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جیسے سورہ تحریم کی آیت 8 میں جو بتایا گیا، توبۃ النصوح، اور توبۃ النصوح کے لیے پہلی اور بنیادی شرط ہے اخلاص کا پایا جانا، کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہی درگزر کرنے والا ہے۔ اس کی صفات میں تواب ایک بہت بڑی صفت ہے، وہ ذات جو بہت زیادہ معاف کرنے والی ہے، وہ ذات جو بہت زیادہ درگزر کرنے والی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اخلاص یہ پہلی اور بنیادی شرط ہوئی اس کے لیے۔ اور دوسری چیز سنجیدگی۔ سنجیدگی کیا ہے؟ سنسیئرٹی، کہ آدمی روٹین کی توبہ نہ کرے بلکہ محسوس کرے کہ میں نے کیا غلط کام کیا ہے، اور محسوس کرنے کا یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا عہد و پیمان کرے کہ مجھ سے ایک ایسا کام سرزد ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کو چھوڑ دے، وہ ایٹ ونس گیو اپ کر دے۔ یہی توبہ کی قبولیت کی بھی ایک بہت بڑی پہچان ہے، اور توبہ کے اندر جو سنجیدگی مطلوب ہے وہ یہی سنجیدگی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے،
لیکن وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، تو یہ توبہ نہیں ہوگی، توبہ کے ساتھ جوک ہوگا، توبہ کے ساتھ یہ مذاق ہوگا۔ اور اسی طرح سے توبہ کی ایک تیسری جو شرط ہے، ریکوائرمنٹ، وہ ہے آئندہ نہ کرنے کا عہد و پیمان۔ آپ پرامس کریں، آپ وعدہ کریں، اور یہ وعدہ کسی بندے کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے کہ یا اللہ جو کام مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا، یا جو حرکت یا بات مجھ سے نہیں ہونی چاہیے مگر وہ کام میں کر بیٹھا، اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ پرامس کر رہے ہیں آپ۔ اگر آپ یہ پرامس کریں گے، یہ عہد کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو یہ توبہ کی ایک اور شرط ہوئی جس کو ہم نے مکمل کیا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کام ایسا ہے جس کا تعلق بندوں کے معاملات کے ساتھ ہے، توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ بندوں کے ساتھ ہم اس مسئلے کو کلیئر نہ کر لیں۔ مثلا کوئی کسی کی زمین دبایا ہوا ہے، کوئی کسی کا حق لیا ہوا ہے، کوئی کسی کے پیسے لیا ہوا ہے اور وہ واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ویسے توبہ کیے جا رہے ہیں آپ، تو یہ جو توبہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی اس وقت تک قبولیت نہیں ہوگی جب تک کہ اس بندے سے ہم مسئلے کو کلیئر نہ کروا لیں۔ اور وہ بندے سے مسئلے کو کلیئر کیسے کروایا جائے گا؟ حقدار کا حق واپس کر دیں، جس کی زمین غلط طریقے سے آپ نے چھینی ہے وہ اس کو لوٹا دیں، جس کا جو مال دینا ہے وہ اس کو واپس کر دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ توبہ پھر قبول نہیں ہوگی، بلکہ جیسے کہا گیا قیامت کے دن ایسا آدمی مفلس کہلائے گا، پینی لیس ہو جائے گا۔ وہ کیوں مفلس ہوگا؟ آئے گا تو بڑی نیکیوں کے ساتھ، ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ہوں گی اس کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے مسئلے میں بڑی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لہٰذا جب وہ وہاں پر جائے گا وہاں تو سب کے لیے انصاف ہوگا۔ اب ایک آدمی آئے گا کہ یا اللہ اس نے میرا یہ حق دبایا، اب وہاں پر پیسے تو ہوں گے نہیں، درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے کہ اس کی پیمنٹ کرے، تو اس کی پیمنٹ کا کیا بندوبست کیا جائے گا؟ اس کی پیمنٹ کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس کے پیسے آپ لے کر آئے تھے اتنی نیکیاں اس کی لے کر اس کو دے دی جائیں گی، پھر دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، ایسے ہی شکایتیں کرتے جائیں گے، ان کی نیکیاں لے کر ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کرتی جائیں گی، حتیٰ کہ وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن شکایت کرنے والے ابھی باقی رہیں گے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگر اس کے اور مزید نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ لے کر جس کے ساتھ اس نے جس کا حق دبایا ہوا تھا وہ گناہ لے کر اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ تو آئے تو تھے نیکیوں کے ساتھ، جا رہے ہیں اب گناہ لے کر۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ اتنا سیریس اور سنجیدہ ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنازہ لایا جاتا آپ کا تو کبھی پوچھ لیا کرتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ ہاں اس پر کچھ قرض باقی تھا تو آپ پوچھ لیتے کہ اس کی پیمنٹ کا اس نے کیا انتظام کیا۔ اگر پیمنٹ کا کوئی مناسب انتظام کیا ہوا ہے پھر تو آپ اس کا جنازہ پڑھا دیتے، لیکن اگر پیمنٹ کا انتظام نہیں کیا گیا تو ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور جنازہ نہ پڑھائیں۔ لیکن اس کے اندر جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ یہ کہ بندوں کے حقوق اگر آدمی اس کی ادائیگی کے بغیر چلا جائے تو اس کے لیے کتنا یہ مسئلہ سیریس ہے۔ یہ ہے توبہ کی قبولیت کے لیے بنیادی جو شرائط ہیں، یعنی اخلاص کے بعد سنجیدگی کے بعد آئندہ نہ کرنے کا عہد و پیمان، اور پھر بندوں سے متعلق اگر کوئی حقوق ہیں تو ان کی ادائیگی کا انتظام۔ اب آئیے یہاں پر رک کر اور جب ہم توبہ کرتے بھی ہیں تو کیا ہم وہی سنجیدہ توبہ کر رہے ہیں جس کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے، یا ہماری کوئی اور انداز کی توبہ ہے؟ اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو یہاں بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم توبہ بھی کر رہے ہیں، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، یہ ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، مگر دوسری طرف ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ جس وقت بندہ توبہ کر رہا ہے، کیا کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں جو لاٹری کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں،
گیملنگ کے اندر مبتلا ہیں. آپ دیکھ لیجئے کتنے مسلمان مشرق اور مغرب میں ہیں، ایک طرف تو توبہ بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف جواری بھی بنے ہوئے ہیں، دوسری طرف گیملنگ کے اندر مبتلا ہیں. کوئی لاٹری سے جوا کھیل رہا ہے، کوئی اور طریقے سے کھیل رہا ہے. تو آپ بتائیے کہ وہ توبہ کے اندر کیا یہی توبہ ہے؟ کیا یہی توبہ سنجیدہ توبہ کہلاتی ہے؟ یا اسی طریقے سے سود کا مسئلہ آپ لے لیجئے، انٹرسٹ کا مسئلہ، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک طرف توبہ بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف سود جیسی بیماری کے اندر بھی مبتلا ہیں. وہ سود جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کے برابر قرار دیا گیا ہے، وہ سود جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، وہ سود جس کی شریعت اسلامیہ کے اندر گنجائش نہیں رکھی گئی، مگر دھڑلے کے ساتھ لوگ جو ہے سود پر کاروبار بھی کر رہے ہیں، گھر پر گھر بھی لیے جا رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پر یورپ وغیرہ کے اندر لوگ مختلف ایکسکیوزز اور بہانے بنا کر سود کے اندر مبتلا ہیں اور گھر پر گھر بنائے جا رہے ہیں، کاروبار کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ایک طرف عبادت بھی ہو رہی ہے، ذکر و فکر کی بات بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم یہ دنیا داری کے تقاضے ہیں لہٰذا یہ کام بھی ہم کر رہے ہیں. تو آپ بتائیے یہ کون سی توبہ ہوئی؟ اسی طرح سے بعض لوگ توبہ کر رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ شراب کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. وہ شراب جس کو حرام قرار دیا گیا، وہ شراب انٹاکسیکیشن، چاہے وہ کسی بھی قسم کا نشہ اور چیز ہو، اس کی خرید و فروخت، اس کا استعمال ایک مسلمان کے لیے حرام کر دیا گیا ہے. مگر اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو اس قسم کے کاروبار میں مبتلا ہیں؟ اب آپ بتائیے کیا یہ توبہ کے اندر یہی سنجیدگی ہے کہ ایک طرف آدمی توبہ بھی کرے، کبھی رمضان کی مقدس راتوں میں، کبھی رمضان کے مقدس دن میں، کبھی عام دنوں میں، جمعہ کے اجتماعات میں آدمی توبہ پر توبہ کیے جا رہا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کی دکان پر دیکھیے آف لائسنس، فل لائسنس، یہ بورڈ لگا کر، یعنی آپ گناہ بھی کر رہے ہیں، دن دھاڑے گناہ کر رہے ہیں، بورڈ لگا کر گناہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے تو شراب کو حرام کیا مگر بورڈ لگا کر میں اس کو حلال کر رہا ہوں، میں اس کا کاروبار کر رہا ہوں، میں پیوں گا بھی پلاؤں گا بھی، سرو بھی کروں گا، اس کو عام تقسیم بھی کروں گا. تو جیسے کہ ایک عام ڈیزیز ہے کہ لوگ جو ہے اس کے اندر کس طرح سے ملوث ہیں. پھر اگر ہم توبہ کریں تو آپ بتائیے کہ یہ توبہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے صلہ رحمی کا کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اس کے اندر آدمی کتنی غلطیاں کرتا ہے. کتنے دن گزر گئے بھائی بھائی کی وزٹ نہیں کرتا، کم سے کم ٹیلی فون پر تک خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں، قریب ترین لوگوں کے پاس ہمارا آنا جانا نہیں ہے. پھر اس کے بعد توبہ بھی کیے جا رہے ہیں کہ یا اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے. صلہ رحمی کی جو اسلام نے اتنی تاکید کی اس کے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اسی طرح سے ہم میں کتنے نوجوان ہیں، خاص طور پر یورپ کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ ڈیزیز کیسے پھیلتی جا رہی ہے. یہ ایسی تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے جس کے جراثیم مشرقی ممالک تک پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پر لوگ کس تیزی کے ساتھ اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں کہ ڈرگز کے کاروبار، غلط قسم کے دھندے اور غلط طرح سے دولت کمانے کی ہرس، لالچ، یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے. کیسی طریقوں سے ہم غلط طریقوں سے ہم اپنی انکم کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ حرام ہو چاہے وہ ناجائز ہو. والدین کو یہ تک پرواہ نہیں ہوتی کہ بیٹا یہ رقم کہاں سے لا رہا ہے. کیا اس کے جاننے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت ہے، کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کا وہ بچہ جو کوئی صحیح طور پر نہ اس کے کام ہے، نہ کاروبار ہے، نہ اس کا کوئی جاب ہے، مگر اس کے باوجود اگر وہ اسپورٹ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، اگر وہ لگژری لائف گزار رہا ہے، تو آپ بتائیے کہ وہ دولت کہاں سے آ رہی ہے اس کے پاس؟ کیا اس کو معلوم کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی یونیورسٹی کی ڈگری کی ضرورت ہے؟ یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے. آدمی اگر عقل استعمال کرے تو بھی وہ چیز سمجھ میں آتی ہے. اور ایک طرف یہ حرام کاروبار بھی جاری ہیں، دوسری طرف توبہ بھی کیے جا رہے ہیں کہ یا اللہ تو غفور ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے. تو یہ میرے بھائیوں اور بہنوں توبہ کے ساتھ جوک اور مذاق ہوگا. توبہ کے اندر جیسے ہم نے جو بات بتائی ہے
توبہ کے اندر اخلاص کی ضرورت ہے، توبہ کے اندر سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ سنجیدہ آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ جس کی بنیاد پر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اس گناہ کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ اس گناہ کو چھوڑ رہا ہے تو پھر وہ گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان خطاکار تو ہے، توبہ کرتے ہوئے وہ سنجیدہ تھا اور توبہ کرنے کے بعد پھر سے کبھی اس کے اندر وہ غلطی کی طرف وہ دوبارہ لوٹ کر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، کیونکہ جب توبہ کر رہا تھا وہ سیریس تھا۔ اس کے بعد پھر شیطان کے ورغلاہٹ میں وہ آیا اور اس نے وہ غلطی کی، پھر وہ توبہ کر سکتا ہے، دوبارہ بھی، تیسری بار بھی، بار بار بھی وہ توبہ کر سکتا ہے۔ توبہ کرنے کے فائدوں میں سے جیسے میں نے کہا، جیسے کہا گیا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ اگر توبہ کو، استغفار کو ہم معمول بنا لیں، اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہر غم سے، رنج سے اس کو چھٹکارا عطا فرمائیں گے، ہر پریشانی سے اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں گے اور ایسے راستوں سے اس کو روزی عطا فرمائیں گے جس کا وہ تصور تک بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہیے، توبہ اور استغفار کو معمول بنانا چاہیے، لیکن سمجھ کر اور شعور کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ